یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللؤلؤ مکنون، جسے عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے پبلش کیا ہے اور یہ 11 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو دکتور علی محمد صلابی نے تحریر فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے. میں اس کو آپ کے سامنے مختلف اسباق کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اس امید پہ کہ آپ اپنی زندگیوں کا مقصد سمجھ کر اور واپس اپنے اصل گھر کی طرف جانے کے لیے صحیح راستہ اور دین حق کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اس کی تیاری کر سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ بے وفائی جو حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس کے بہکانے پر اللہ تعالیٰ سے ہو گئی، اس بے وفائی کو وفا میں بدلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور یہ زندگی اسی لیے ابن آدم کو دی گئی ہے کہ وہ اس بے وفائی کو وفا میں بدل دے تاکہ وہ اپنے اصل گھر کی طرف آنے میں کامیاب ہو جائے. ہم شروع کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کا عنوان ہے تجارتی سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی نوید بن گیا. اس سبق میں ان واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. گرمیوں اور سردیوں میں قریش مکہ کی تجارتی قافلوں کی آمد و رفت وسیلہ معاش کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے خاندانی پیشے تجارت سے وابستگی، مکہ کی باوقار مالدار خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی کاروبار، اور اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ مال تجارت دے کر شام بھیجنا. اس سفر تجارت کی حیرت انگیز سرگزشت، راہب نستورہ کی پیشن گوئی، بصرہ یعنی شام میں عجیب و غریب واقعات کا ظہور، اس تجارت کا زبردست نفع، ورقہ بن نوفل کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیثیت آخری نبی ظہور کی پیش گوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروباری سانجیوں کے احوال و اقوال اس سبق کی زینت بنیں گے. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تجارتی سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی نوید بن گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔ مکہ مکرمہ بے آب و گیا بستی تھی۔ قرآن کریم نے اسے وادی غیر ذی ذرہ کے نام سے موسوم کر کے اس قریہ جلال کی پوری تصویر کھینچ دی ہے۔ وہاں کوئی زراعت تھی نہ کوئی صنعت تھی، اس لیے وہاں کے اکثر باشندے تجارت ہی سے منسلک تھے۔ تجارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی پیشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بھی تجارت کرتے تھے۔ ان کی وفات ملک شام کے تجارتی سفر سے واپسی کے دوران میں ہوئی تھی۔ قریش کی شام کی طرف تجارتی نقل و حرکت کی اثر نو داغ بیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف ہی نے ڈالی تھی۔ ہاشم ہر سال بغیر سے تجارت شام اور فلسطین جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ شام ہی کے سفر میں وہ غزہ فلسطین کے مقام پر انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ قریش کے ہاں تجارت کی بے حد اہمیت اور قدر و منزلت تھی۔ ان میں سے جو شخص تجارت پیشہ نہیں ہوتا تھا، اس کی ان کے نزدیک کوئی خاص وقت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاش کی خاطر بالخصوص اپنے چچا جناب ابو طالب کی اقتصادی حالت کے پیش نظر انہیں دینے کے لیے ابتدا میں اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائی تھیں۔ بکریاں چرائی گئی تھیں، لیکن اس مشغلے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مستقل وسیلہ معاش نہیں بنایا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی انسانی صفات کی تکمیل تجارتی اسفار کے تجربات کے ذریعے سے کرائی۔ سفر ہمیشہ سے وسیلہ ظفر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ جس فرد فرید کو قیامت تک دائمی نبوت سے سرفراز کرنا ہے اور جسے زمان و مکان کے ہر موڑ پر ہر شعبہ زندگی میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی روشنی فراہم کرنی ہے، وہ ہر لحاظ سے اجمل و اکمل جامع الجہاد، جامع الصفات اور جامع الحسنات شخصیت کا مالک ہو، تاکہ ایک عام انسان سے لے کر بڑے سے بڑے صاحب منصب تک سبھی اس کی بے داغ صداقت، بصیرت، لیاقت اور قیادت سے مستفید ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کی طرف تجارتی سفر، یہ آپ کے اور ہمارے سامنے کی آنکھوں کی دیکھی بات ہے کہ عالم شباب میں نوجوانوں کے رویے اور رجحانات کیا ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ نہیں سوچتا، وہ اپنے واردات شباب کا شکار ہوتے ہیں اور عشرت شباب کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جوانی کی فصل بہار آئی تو ان کی بے داغ طہارت، متانت، بصیرت اور عظمت کردار دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں۔ کوئی پکار اٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، کسی نے کہا کہ آپ امین ہیں، کوئی بولا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ انہی بے مثل صفات و کمالات کے متاثرین میں مکہ کی انتہائی باوقار اور سرمایہ دار خاتون سیدہ خدیجہ بھی شامل تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہیں، ان کے حسن اور جوانی کا مہتاب پورے جوبن کے ساتھ چمک رہا ہے۔ ان کے درخشاں چہرے پر نہایت خوبصورت پرکشش آنکھیں ہیں، مگر یہ بڑی بڑی آنکھیں بے حد شرمیلی ہیں، حیا کے بوجھ سے ہر لمحے جھکی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت دیانتدار ہیں، آپ کے معاملات میں صفائی ہے، گفتگو میں دل ربائی ہے، بصیرت میں گہرائی ہے اور کردار میں پارسائی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی بلندی کو دیکھ کر فرفتہ ہو گئی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شادی کی درخواست پیش کر دی۔ یہ معاملہ کس طرح شروع ہوا، آئیے اس دل نشین سرگزشت کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی عمر مبارک کے 25ویں سال میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ کی معیت میں شام کا دوسرا تجارتی سفر کیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا، لیکن بحیرہ راہب کے اصرار پر چچا آپ کو شام لے کر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے راستے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا تھا۔
سفر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شام کے تجارتی سفر کا سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب غریب آدمی تھے، معاشی طور پر بالکل مستحکم نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے معاشی حالات کی تنگی اور غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھتیجے کو تجارت کی راہ دکھائی۔ انہوں نے کہا، پیارے بھتیجے، میں مالدار نہیں ہوں، ہمارے حالات دشوار سے دشوار تر ہو رہے ہیں، افلاس نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، ہمارے پاس دولت ہے نہ کوئی تجارت۔ تمہاری قوم قریش کا قافلہ شام جانے کو تیار ہے۔ ختیجہ بنت خویلد بعض لوگوں کو قافلے کی صورت میں بھیجتی ہیں جو ان کے لیے انہی کے مال سے تجارت کرتے اور نفع کماتے ہیں۔ اگر تم ان کے پاس جاؤ اور اپنی خدمات پیش کرو تو وہ یقیناً تمہیں اس کام کے لیے منتخب کر لیں گی اور تمہیں سب پر ترجیح دیں گی، کیونکہ وہ تمہاری پاکیزگی کے چرچے سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہرچند میں تمہارا شام جانا مناسب نہیں سمجھتا، میں تمہارے بارے میں یہودیوں سے خائف بھی ہوں، مگر اب اس نقل و حرکت کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی بات سن کر انتہائی حکیمانہ جواب دیا۔ فرمایا، فَلَعَلَّهَ أَن تُرْسِلَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ، شاید ختیجہ خود ہی اس کے بارے میں میری طرف پیغام بھیج دیں۔ ابو طالب کہنے لگے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو بھیج دیں اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مابین تجارتی معاہدہ۔ چچے اور بھتیجے کے مابین جو بات چیت ہوئی اس کی سن کر سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مل گئی۔ انہوں نے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں آپ کی راست بازی، امانت داری اور اعلیٰ اخلاق کے پیش نظر آپ کو تجارتی سفر پر بھیجنا چاہتی ہوں، اور حق خدمت کے طور پر آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو جو کچھ دیتی ہوں اس سے دگنا معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش منظور کر لی اور اپنے چچا کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا۔ ابو طالب کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو اس نے آپ کے نصیب پہ لکھ دیا ہے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بحیثیت سوداگر کیسی تھی؟ آئیے ہم اسے سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا عالی نسب، نہایت شریف اور بہت ہی مالدار خاتون تھیں۔ ان کے والد خویلد بن اسد تجارت پیشہ تھے۔ والد کی طرح سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی تجارت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ وہ بے حد پروقار اور حیادار خاتون تھیں، اس اعتبار سے وہ خود تجارتی معاملات کے لیے کہیں آنا جانا پسند نہیں فرماتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے وہ لوگوں کو اپنا تجارتی مال دے کر روانہ کرتی اور انہیں منافع میں سے مناسب حصہ عطا فرماتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب برکت سے نوازا۔ ان کی تجارت کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ صرف ان کا کاروان تجارت قریش کے عمومی قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہی دولت تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد دین حنیف کی تبلیغ و ترویج کے کام آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا خاص کرم تھا کہ انہیں اپنے تجارتی کاروبار میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے صادق و امین کا تعاون نصیب ہوا اور اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا قاسم ملا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سامان تجارت کیا ہوا کرتا تھا۔ قریش کی سوداگری کیا تھی، وہ کیا بیچتے تھے اور کیا خریدتے تھے، اور کون کون سی چیزیں درآمد اور برآمد کرتے تھے۔ اس سوال کے جواب میں ہم یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو سامان تجارت لے کر شام گئے وہ کیا تھا۔ قریش کے تجارتی قافلے ہر طرف آتے جاتے رہتے تھے۔ اس نقل و حرکت کے نتیجے میں وہ ہر علاقے کی مصنوعات لے آتے تھے اور اپنے ہاں کی اشیاء دوسرے علاقوں میں بیچ آتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق لائے جاتے ہیں،
لیکن ان کے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ تجارت کا مال عموماً 3 اقسام پر مشتمل ہوتا تھا: مسالے، خوشبودار چیزیں، عطریات، ریشم، ایک نفیس باریک کپڑا، کتان، زعفران، کچی کھجوریں اور منقع وغیرہ۔ نمبر 2، سونا، چاندی، ہیرے، تانبے اور لوہے کے برتن۔ نمبر 3، چمڑا، کھال، زینت پوش، اون، ہاتھی دانت اور بھیڑ بکریاں وغیرہ۔ شام کی جانب سے زیادہ تر گندم، آٹا، زیتون کا تیل، لبنان کی مصنوعات بلاد عرب میں درآمد کی جاتی تھیں۔ برآمدات میں بلاد عرب کی پیداواری اشیاء روغنیات، کچی کھجوریں، کیکر نما درخت، قرض کے پتے جو چمڑا رنگنے کے کام آتے تھے، اونٹ اور دیگر جانوروں کے بال، چمڑا اور گھی وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ طائف کا منقع بھی برآمد کیا جاتا تھا۔ مکہ کے تاجر عام طور پر یہ اشیاء سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام لے جاتے تھے۔ ان تفصیل سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یقیناً وہی اشیاء بیچنے کے لیے بھیجی ہوں گی جو جزیرہ نمائے عرب میں پیدا ہوتی تھیں اور جن کی شام میں مانگ تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روانگی کے لمحات کیسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی معاہدہ طے پا گیا اور وہ دن آ گیا جس دن قافلے کو شام روانہ ہونا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا اور اسے تاکید فرمائی کہ ان کی حکم عدولی ہرگز نہ کرنا، نہ ان کی رائے کی مخالفت کرنا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر اس لیے مامور کیا کہ وہ بڑا سمجھدار، تجربہ کار اور باادب کارکن تھا۔ وہ پہلے بھی شام کا سفر کر چکا تھا اور وہاں کے تجارتی مراکز سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں نے قافلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پر دھیان رکھنے کی تلقین کی اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ مکہ سے بصرہ تک کا سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی ابتدا ذوالحجہ کے وسط میں ہوئی۔ یہ گرمی کا موسم تھا۔ قافلہ مدینہ کے قریب سے گزر کر خیبر، تیمہ، دومت الجندل، وادی سرحان سے ہوتا ہوا شام کی طرف بڑھتا گیا۔ شام رومیوں کی وسیع سلطنت کا حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ سمیت شام کے شہر بصرہ میں پہنچے۔ یہ شہر مکہ مکرمہ سے تقریباً 1600 کلومیٹر شمال میں ہے۔ بصرہ میں عجیب و غریب واقعات کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ پہنچ کر ایک راہب کے گرجے کے پاس درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اس راہب کا نام نستورہ یا بعض روایات کے مطابق نستور تھا۔ نستورہ کی میسرہ سے پہلے ہی جان پہچان تھی۔ یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، میسرہ، اس درخت کے نیچے جو صاحب جلوہ افروز ہیں وہ کون ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ صاحب قریش کے ایک فرد اور اہل حرم سے ہیں۔ نستورہ کہنے لگا، اس درخت کے نیچے تو نبی کے سوا کبھی کوئی شخص اس طرح نہیں ٹھہرا۔ پھر پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ بولا، جی ہاں، سرخ ڈورے تو ان کی آنکھوں میں ہر وقت جلوہ نما رہتے ہیں۔ نستورہ کہنے لگا، یہ وہی ہیں، یہ آخری نبی ہیں، کاش میں انہیں اس وقت پا جاؤں جب یہ مبعوث ہوں گے۔ میسرہ نستورہ کی باتیں غور سے سنتا رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار پہنچے۔ آپ اپنے سامان کا سودا کرنے لگے۔ اسی دوران ایک شخص کا سوداگری کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف ہو گیا۔ بحث و تکرار کرتے کرتے اس شخص نے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ لات و عزیٰ بتوں کی قسم کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما خلفت بہما قط و انی لا امر بہما فاعرض عنہما۔ میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، کبھی ان کے پاس سے گزرنے کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو میں ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر اس شخص نے کہا، فی الواقع آپ کی بات فیصلہ کن ہے۔
پھر وہ شخص میسرہ کو علیحدگی میں لے گیا اور رازداری سے کہنے لگا، واللہ یہ نبی ہیں، ان کے اوصاف ہمارے احبار علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس سفر میں ایک عجیب اور غیر معمولی چیز یہ دیکھی کہ جب دوپہر ہوتی اور دھوپ کی تمازت میں شدت آ جاتی تو 2 فرشتے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھاؤں کر دیتے تھے۔ میسرہ نے یہ سارے مناظر حیرت سے دیکھے اور ذہن نشین کر لیے۔ آپ کی تحویل میں جتنا سامان تھا وہ سارا بصرہ کے بازار میں نہایت نفع بخش نرخوں پر فروخت ہو گیا۔ عام تاجر جتنا نفع کماتے تھے آپ نے اس سے دگنا نفع کمایا۔ اس قدر نفع دیکھ کر میسرہ بے اختیار بول اٹھا، اے محمد، ہم تو مدت سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کی تجارت کر رہے ہیں مگر ہمیں کبھی بھی اتنا نفع نہیں ہوا جو اس دفعہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کامیابی یقیناً آپ کی برکت، کھرے معاملے، سچائی، دانائی، محنت اور معاملہ فہمی کا نتیجہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک دانا اور دور اندیش تاجر ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگے ہاتھوں وہ ضروری سامان بھی خرید لیا جس کی مکہ مکرمہ میں مانگ تھی۔ بعد میں یہ سامان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکہ میں فروخت دیا تو انہیں بھی بھاری منافع ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد